کل ہماری باری ہے. مرنا چاہو گے تو بھی موت آئے گی, نہیں مرنا چاہو گے تو بھی موت آئے گی. میں صرف آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, نمازی بن جائیں. صرف آج ایک بات پر عہد کر لو, نماز پڑھیں. 10 منٹ کا ٹائم. بھائیو پان بھی کھاؤ نا, پان تو پان کھانے میں بھی 10 منٹ سے زیادہ کا ٹائم لگتا ہے. پان کھانے کے لیے بھی 10 منٹ سے, نماز کے لیے تو پان کھانے سے بھی کم ٹائم میں نماز ہو جاتی ہے. صرف 10 منٹ 10 منٹ دیجیے اور جہنم سے بچ جائیے. 10 منٹ دیجیے اور مصیبتوں سے بچ جائیے. 10 منٹ دیجیے اور اللہ کے عذاب سے بچ جائیے. یقین جانیے جس دن تم مسجد کے قریب آؤ گے وہ دن دنیا کی خوشیوں کا دن بھی ہوگا اور آخرت میں نجات کا دن بھی ہوگا. اس لیے کہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں, انسان کی فطرت ہے. جب انسان کو کہا جاتا ہے یہ کام کرو یہ کام کرو تو انسان پوچھتا ہے اس کام کا رزلٹ کیا ہے, نتیجہ کیا ہے, یہی تو پوچھتا ہوں. قرآن کہتا ہے, اللہ اکبر, اسلام کہتا ہے کہ جب اذان ہوتی ہے تو کیا کہا جاتا ہے, حی علی الصلاۃ, آؤ نماز کی طرف. تو دماغ میں سوال پیدا ہو سکتا ہے, نماز پڑھیں گے تو کیا رزلٹ ملے گا, کیا ملے گا رزلٹ؟ تو فوراً مؤذن کہتا ہے حی علی الفلاح. یہ بات مسجد ہی سے کہی جاتی ہے. نماز پڑھنا تمہارا کام ہے اور کامیابی عطا کرنا نماز جس کی پڑھی جا رہی ہے اس کا دن و جبار کی طرف ہے. جب تک مسلمان مسجد میں آ کر کے نماز پڑھتا رہے گا اس کو فلاح ملتی رہے گی, کامیابی ملتی رہے گی. مسلمانوں تم نے جنگوں میں بھی نماز نہیں چھوڑا, تم نے فاقے میں بھی نماز نہیں چھوڑا, تم نے مصیبتوں میں بھی نماز نہیں چھوڑا, تم نے دریاؤں کے سفر میں بھی نماز نہیں چھوڑا. تمہاری کیفیت یہ تھی 30 سالیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اور افریقہ کے تبتیوں میں صحراؤں میں دشت و دشت ہے, دریا بھی نہ چھوڑے, پہلے سلمان میں دوڑا دیے گھوڑے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, پیغام اسلام. جب تک نماز پڑھتے رہے روزی کے لیے تم کبھی پریشان نہیں تھے. جب تک نماز پڑھتے رہے بیٹی کے رشتے کے لیے تم کبھی پریشان نہیں تھے. جب تک تم نماز پڑھتے رہے اللہ اکبر تم کبھی کسی سے مصیبتوں کا شکوہ نہیں کرتے تھے. اس لیے کہ اللہ کی چوکھٹ پہ سب کے مسائل کا حل ہے, اپنے مسئلے کا حل کیوں نہیں ہوگا؟ بڑی معذرت کے ساتھ جب سے اللہ کا ڈر چھوڑ, یاد رکھنا اللہ کا ڈر جس دن سے چھوڑا, جس دن سے اللہ کا ڈر چھوڑا دنیا اپنی دشمن بن گئی. ایک بات یاد رکھنا, یہ دشمن وہ دشمن وہ دشمن اپنی جگہ ہے. انسان جب نماز چھوڑ دیتا ہے تو اللہ خود انسان کو اپنا دشمن بنا دیتا ہے. اللہ آپ اتنا یاد رکھیں. اس کا مطلب اگر دنیا میں توجہ کریں, اگر دنیا میں فرعون کی حکومت نہ بھی ہو, سلیمان علیہ السلام کی حکومت ہو اور تم نماز چھوڑو تو تمہارے ساتھ یہی کیا جائے گا جس کے تم حقدار. اللہ اتنا یاد, یہ جملہ بہت قیمتی, گھر جا کر اس جملے پہ سوچنا. اگر حکومت فرعون کی نہ ہو, فرعون کو حکومت میں نہ لایا جائے, سلیمان علیہ السلام کی حکومت ہو تو بھی تمہارے ساتھ ہونا وہی جس کے تم مستحق. کیوں؟ اس لیے کہ جو نماز چھوڑ دے, اگر اسلامی حکومت ہو تو کیا کیا جائے گا پوچھو. نماز چھوڑنے والے کی اسلامی حکومت میں کیا پوزیشن ہے وہ ہوگا, سے پوچھو نا کیا اس کی پوزیشن ہے. کم سے کم امام اعظم کا فتویٰ یہ ہے کہ اس کو جیل میں ڈالا جائے. جی جس امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہو, ابھی امام شافعی کا مسلک تو میں نے بیان نہیں کیا اور میں نے وہ بیان بھی نہیں کیا, لیکن آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں ابھی میں نے غوث پاک کا مسلک بھی بیان نہیں کیا, وہ بھی میں نے بیان نہیں کیا. ابھی آج میں نے امام مالک کا مسلک بیان نہیں کیا, وہ بھی بیان نہیں کرنا. لیکن آپ سے پوچھ رہا ہوں اپنے امام کی, آج میرے امام اعظم ابو حنیفہ کی شہادت کا دن گزرا. آپ تو ہم تو اتنے غافل ہیں کہ جس کے فتوے پر نماز پڑھتے ہیں اس کے بھی اتنے احسان فراموش ہو گئے کہ ان کا دن بھی آپ منانے کی سنیوں کو توفیق نہیں. اللہ ماشاءاللہ
بہت معذرت کے ساتھ صحیح فرما رہے بلکہ اگر پوچھ لینا کہ امام اعظم کی شہادت کا دن کون سا تھا تو ہمارے بچوں کو پتہ نہیں. بہت معذرت کے ساتھ جان بخشیوں کا جملہ کہہ دوں, گلی کے ننگے دھنگے پیروں کا اس تو تمہیں یاد ہے, اور جس نے اتنا احسان کیا فقہ کو مدون کیا, جس کے مسلک اور فتوے پر عمل کرتے ہوئے ہم نمازیں پڑھتے, روزہ رکھتے, حج کرتے ہیں, آج اس امام کا دن اتنے سناٹے میں گزر جاتا پتہ ہی نہیں ہوگا. کون ہے امام اعظم؟ 100 مرتبہ خدا کو خواب میں دیکھنے والی ہستی, جس نے 100 بار اللہ کا دیدار کیا خواب میں. سبحان اللہ. یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں, خیرات الاحسان کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ہمارے امام اعظم کو نے 100 بار اللہ کا دیدار کیسے کیا, یہ تو دیدار کرنے والا جانے. لیکن سوچو